تے میں تمہیں آزاد کر دیا. ساڈے آگے رسم کوئی نہیں نا ہندوستان میں، ادھر یہ رسم سی جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں دی امیہ نے مول دیا تے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لے کے آزاد کر دیتا. ان بات سن ابد تے گولا واشی اس بی بی نے ادا نے آخیا کہ میں تمہیں آزاد کر دیا آزاد. اور بی بی نے کلیجہ کاٹ کے پھر زبان دے کاٹ کے بعد سید الشہداء حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے سردار شہیدان کا کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. ہوں اگلی گل جی تو میں سنا حضرت واشی بڑی خوفناک صورت ہے، رنگ کالا ہے، کد چنگا ہے، بڑا ڈٹا بندہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمایا کہ جاؤ تجھے بھی معافی ہے، میں نے معاف کر دیا لیکن اے گل کریں میرے سامنے نہ ہوئے گا، میرے سامنے نہ ہوئے گا. پھر اسے حضرت واشی نے مسلمہ کذاب قتل کیا جنہیں نبوت کا دعویٰ کیا. فرمایا چلو اطلاع بدلا ادھر ادھر ہو جاتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں میرے عزیزوں فرمایا کہ قرآن نے ذکر کیا انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم دے کر دیا. کالے کجے جنگر بچہ کوتا کون ہر ایک دیدار پیغمبر نے دیا. واقعات روز سنتے یاد کو نہیں رکھتے. واقعات کس چیز کی وجہ ہے پیغمبر اس کو بلائے تو وہ بولے نا کسو تے صحیح نا. یہ میں وہ کتاب پڑھ رہا سابر دینا تو انہوں نے آیا لم یکن من الصحابۃ حسن، 1,24,000 صحابہ سے کوئی بھی ڈورا نہیں تھا. 1,00,000 بڑا بڑا پیغمبر کا پوچھ لینا 1,24,000 سے کوئی بھی صحابی ڈورا نہیں تھا. لم یکن من الصحابۃ حسن. اچھا کیوں؟ اس لیے لأنہ اسمعہ، اس لیے کہ پیغمبر ان کو سنائے اور وہ سنے گا. عجیب بات. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن رواح مدینہ شریف تو باہر 3 میل بکریاں چماندے نے پھر ہوتے ہیں. میں کیا ہوتا ہے پیغمبر کی بات میرے کانوں میں پڑی ہے کہ بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. میرے بھائیو یہ بڑی دور دی منزل ہے، بڑا دور کا ایک کام ہے. فرمایا کہ اے عبداللہ ابن رواح تو کیوں بیٹھ؟ اس لیے بیٹھ جاؤ کہ پیغمبر کی آواز آئی ہے میرے کان میں. بیٹھ جاؤ، میں بکریاں بیٹھوانا تو بیٹھ. سبحان اللہ. یہ ہے اطاعت، پیغمبر کی اطاعت. اور خلق عظیم، خلق عظیم میں تو مثلا اگے میں شاید دسیا کئی باری کہ خلق عظیم حضرت بلال کی شکل و صورت تسی علماء کو سنی ہے. رنگ کالا ہوٹ، سین نہیں نکلتا شین نکلتا ہے، سین نکلتا ہے. یہ شین کی جگہ سین نکلتا ہے. الفاظ بھی صحیح ہے لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آج میں وہ واقعہ پڑھتا سمجھا. فرمایا کہ اے بلال میں نے شب معراج کو دیکھا ہے، میرے کانوں میں آواز پڑی ہے میرے گروہ کی، تو میرے تو پہلا جنت میں کیوں ہو گیا؟ تم جنت میں پہلا کیوں ہو گیا؟ تیرے پاؤں کی آواز آ رہی ہے. مجھے شب معراج کا تو کوئی مکہ شریف ہے جی. فرمایا کہ حضور جس وقت میں وضو کرنا آزاد سکنے تو پہلا میں 2 رکعت ادا پڑھا. ایک حدیث مبارک آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. علماء نے آخیا کہ حضرت بلال دیا پیراں کی آواز جنت میں پیغمبر نہ پہلا ٹوٹی، یہ مطلب کی علماء
علماء بھی پھر عالم ہونے کا کلمات ہوتے ہیں، علم والے بھی ہوتے ہیں. حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے جنت میں حضرت بلال کے قوم کی آواز آ رہی ہے. حالانکہ حدیث مبارک میں کیا ہے سب سے پہلے جنت میں بیٹھا. فرمایا کہ خادم کی حیثیت پہ پہلے نوکر چلتے تھے کہ پیچھے مالک بعد میں چلتے تھے، خادم کو پہلے بھیجا جاتا. سبحان اللہ. حضرت بلال کی جو آواز آ رہی تھی وہ بحیثیت خادم کے اور نوکر کے آ رہی تھی. جی میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں انہیں کو عرض کر کے ختم کر دینا. اگر میں کہیں گا سنا کہ پھر سنانا من بڑے سواد دے چاہتا ہے. ایک ہے جو معاشرے نے کہ ایسا نہیں گل بڑا سواد ہوتا ہے، میں بڑا ہی پڑھنا بھی میں یہ روز واقعہ پڑھنا کہ میں ہمیں مسلمان دو لے آیا تیرے بھائی مارے تے پاٹے دھون دے ساڈے کہ یہ بڑے آئے. جی بڑے میں ایک جڑے پڑھتا رہتے میں روز میں کتاب تاریخ میں روز یہ واقعہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کہا لبیمن، چھوٹا قد، پکا رنگ تیرے نے پنڈ اگے میں تو دسیا سی. انہوں کا نام ہی زائر بن حرام. زائر بن حرام پیار شکل بھی نہیں جی ویکھدا، پیار ذات بھی نہیں جی ویکھدا، پیار مذہب بھی نہیں ویکھدا. یہ گل یاد رکھیں. پیار دے وچ مذہب دا بھی کوئی تعلق نہیں جی، کد کاٹ دا شکل دا بھی کوئی تعلق نہیں جی، وطن دا بھی کوئی. جتھے کسی دا تعلق ہو جائے، پیار ہو جائے. حضرت زائر بن حرام پنڈ وچ رہندے نے. اتوں کدوں ڈیڈے طرح ککڑیاں ہر چیز لے جاتے کتنے مدینہ کے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چلا کے عرض کرتے حضور جتنی ضرورت رکھ. فرمایا کہ اے انس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے خاص، اے انس، جب زائر بن حرام اپنے گھر جائے منو دسنا ان کو تحفے دیا بچوں واسطے بیوی واسطے دے کے کھڑے. اسی شہر میں رہتے ہیں، یہ پنڈ میں رہتا ہے. سچا زائر بن حرام بازار میں سبزی بیچتے ہیں. یہ پیار کا طریقہ کی پتہ ہے؟ ستے بوئے بند کر کے تالے لا کے چھپ کے بندیاں تو پیار کیا جاتا ہے. قرآن پڑھے نہیں کرتے، کدے کسی عالم کو سنیا؟ ستے دروازے بند کر کے تالے لا کے پیار کی دعوت دیتی جاتی، محبت کی دعوت دیتی جاتی. جہاں انہوں ستاں دروازے باہر نس جائے وہ کامیاب جہاں کابو آ جائے مر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام تو مر گئے. جی حضرت زائر بن حرام حضور نے فرمایا ساڈا پنڈو جا رہے. جس وقت کسی نال پیار ہے نا برداشت بھی نہیں ہوتا تو بندہ فٹ بھی پہ کہڑے نہ کہڑے سے فٹ پہ نا میرا فرق کر پیا. جی ظاہر بن حرام برداشت نہ کر سکے، آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نال پیار ہے. آج کیا ہے میں اور آخر میں چودھری پرویز نال میرا پیار سمجھ نہیں. لاہور چودھری پورا اس وقت ہو آکڑ ہاں ہر شاید کو کوئی بھی آیا ہے کہ تیرے نال بڑا ملام نال پیار کے پیدا. اے ظاہر بن حرام چھوٹا قد کالا رنگ پینڈو تے شکل تیری کو نہیں، تیرے نال پیغمبر دا پیار کی کرے. ظاہر بن حرام لوگ میری گل نہیں کدے عشق مجازی کی گزرے کہ بگے چاٹے داری کڑ دیا جائے. اس کے مجازی کی گزرے منزلہ مدینہ دے دے ہوں سمن حکمن ممکن بن کے بیٹھے پتہ سارے گا. ظاہر بن حرام سے برداشت نہ ہو سکا روزگار بتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیغمبر کو دسیا کہ حضور ظاہر بن حرام رو بھی لیا ہے تو سبزی بھی بیچ رہا ہے. کدے کدے پانی کو چاہیے، کدے کدے پانی آپ بھی ٹوٹ کے آ جاتا ہوتا ہے. یہ خدا کا حکم ہے نا کہ پانی خود بخود بھی ٹوٹ کے آ جاتا ہوتا ہے.
نصیر ادھر بچا اور تمہیں میرا دل پوترا یہ ظاہر بن حرام سبزی بیچ رہے ہیں تے جیڑا یار ہوتا ہے وہ کی کر دے دیکھیں جی میرے ہاتھ دیکھیں جی اچانک جا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آنکھاں کے ہاتھ تک تے ظاہر بن حرام کیا کہتے ہیں او لوگو چھڑائے انہوں کو انہوں کی نے نبے ہے ارسلنی من اخذنی ارسلنی من اخذنی یہ حدیث سے مجھے چھوڑ دو چھڑائے بندے اور رلے تے نالے اندے قدم ٹیٹے دم دم کے آواز اینن بھی کر دے اپنی پیٹھ پیغمبر کے سینے کے ساتھ یہ فرمایا کہ ارسلنی من اخذنی مجھے چھوڑائے اور بندے سارے جوان پتہ لگ گیا کہ پیغمبر کا ظاہر بن حرام دے نال کیا ہے میرے بھائیو خوش بخت خوش نصیب وہ لوگ جن کی پیٹھ پیغمبر کے سینے کے ساتھ جن کی پیٹھ پیغمبر کے سینے کے ساتھ وہ بہت خوش نصیب لوگ یہ فرمایا کہ کیا لوگو مجھے چھڑاؤ آؤ قدم ٹیڑے لے لو تے مجھے چھڑائے ایسا کی مقصد ہے اگزا کا زارہ پہ صدری اگزا کا زارہ پہ صدری آپ اپنی پیٹھ کو پیغمبر کے سینے کے ساتھ رگڑ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے جنہیں منو نبیت کے لیے سینہ کیوں سینے دے نال اپنی کڑ کے رگڑ رہے یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر کا ہے یہ خلق عظیم خلق عظیم کیا ہے یہ ناراض نہ ہوتے ایکو گل ہے یہ ساڈا طریقہ اور کی پتہ ہے جی صاحب نے بائی پاس کرایا سلام نہ دے کیوں اساں دینا جی کوئی نہیں ہوندا تے او پھر کی سلام ساڈے تک کو نہیں گئی تے جے 1000 روپیہ موٹر کٹیا دئیے جو کر کے ٹول لے کے تو لین تے جراثیم لے جان دے نال یہ گل ہے نا جراثیم غربت کے ساڈے ہاتھاں تے چمڑے نے اس واسطے پیران نظام ساڈے دا سلام لینے واسطے تیار نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی ہے جس وقت تک کوئی صحابی آپ کے ہاتھ مبارک نہیں چڑھتا آپ اپنے ہاتھ نہیں چڑھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین صبح کی نماز کے بعد اپنے بچیاں کو کرتے ہیں برتن دے کے چھوٹے چھوٹے قائم پانی کی کرتے جاؤ جاؤ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے برتن لے کے جاتے ہیں پھر وہ پانی سارا دن وہ صحابہ اپنے دماغ بار رکھے وہ پانی جڑا ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہی نقلا واقعہ کے بڑے اور بھی ایسے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دو آرزواں سن وہ آرزواں جڑیاں نے پیغمبر کو بغیر منگے تے دبیاں وہ انشاءاللہ جے موقع ملیا تے پھر کراں گے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق دے کر دنیا میں بھیجا یہ نہیں کہ ہر وقت چھڑے پڑے رہو تے بندے کے گھر پندے رہو یہ پیر صاحب نے لیے پڑھے لکھے نہیں بلکہ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی برداشت کریں یہ بات فرمایا لا تصریف علیکم اليوم جاؤ سارے ہمارے پاس میں کسی قسم کا کسی سے بدلہ نہیں لوں گا